أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 117 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے. آج 18واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی دوسری آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا. شرک سے اجتناب کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور یہ بھی واضح فرمایا کہ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے. اس کے علاوہ جس گناہ کی چاہے وہ بخشش فرما دے، درگزر فرما دے. اصل میں بنیادی طور پر شیطان کی سازش ہی یہ تھی کہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور کر دے. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تخلیق فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو شیطان اس وقت بڑے بلند رتبے پر فائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اس کے تمام اعزازات اس سے چھین لیے گئے، اس کے تمام فضائل ختم کر دیے گئے، اس کے تمام مراتب واپس لے لیے گئے. اس کو تکلیف تھی کہ مجھے اس شخصیت کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو مٹی سے بنی ہے، اور اپنے ہی طور پر اس نے یہ خیال کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں تو میں افضل ہوں. تو اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تو پھر تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اس نے اس وقت سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اور اسی وقت اعلان بھی کر دیا تھا کہ میں یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. وہ تیری طرف آنے کی کوشش کریں گے، میں اسے تیری طرف آنے نہیں دوں گا. تیرے بندے کو تجھ سے دور کرنے کی بھرپور اپنی پوری سعی کروں گا. اور یہ کرتا رہا اور کر رہا ہے، کرے گا. قرآن مجید میں بار بار ہمیں اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ دیکھنا، شیطان اللہ تعالیٰ کا راندہ درگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا بندہ ہے، اور تمہارے ساتھ دشمنی کا اس نے اس وقت سے پروگرام بنایا اور اعلان بھی کر دیا، اور آج تک وہ اس اعلان پر قائم ہے. اس لیے تم ذرا دھیان کرنا اور اس سے بچ کے رہنا، اور اس کی جو بہت بڑی سازش اللہ تعالیٰ سے دور کرنا اور وہ شرک میں مبتلا کرنا ہے. پھر اعمال گناہ کی طرف راغب کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق شیطان کے وساوس کے ساتھ اور شیطان کی کوشش کے ساتھ. تو ہمیں ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا. وہ یہاں جو شیطان کے پیروکار ہیں، کفار و مشرکین، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے شیطان کی بات مانی ہے. تو ذرا احتیاط کرنا، تم ان رستوں پر مت چلنا جو شیطان نے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو ان رستوں پر لے کے چل رہا ہے. ان یدعون من دونہ الا اناسا. وہ عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ مگر مؤنثوں کی. دیویاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، لات، عزا، منات. اللہ کی مؤنث انہوں نے لات بنائی ہے، اور عزیز کی مؤنث انہوں نے عزا بنائی ہے. اسی طرح مختلف بت ہیں جو مؤنث بنے ہوئے ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک میں، بھارت میں، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بہت ساری دیویاں ہیں، اور فرمایا یہ دیکھو یہ مؤنث کی اتباع کر رہے ہیں اور مؤنث کی پوجا کر رہے ہیں. من یدعون الا شیطانا مریدا. اور وہ عبادت نہیں کرتے مگر شیطان کی جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو چکا ہے، جو راندہ درگاہ ہے، سرکش شیطان ہے.
شیطانم مریدا، جو سرکش شیطان ہے اس کی عبادت کرتے ہیں. مطلب اصل میں تو عبادت یہ شیطان کی ہے. شیطان نے پھر آگے مختلف بت کھڑے کر رکھے ہیں. کوئی اب دیکھیں خانہ کعبہ میں 360 بت، یہ سارے شیطان کی چال تھی. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے کس طرح انسان کو بے وقوف بنایا. وہ انسان جو عقل و شعور کا پیکر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، شیطان نے اس کو چکر دے کر 360 بت کعبہ میں کھڑے کروا دیے. اور آج بھی ہزاروں، اگر میں بلکہ لاکھوں کہوں تو شاید میں غلط نہ ہوں، لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. سانپ، بچھو، درخت، چوہا، بندر، اللہ معاف فرمائے کیسی کیسی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سارے شیطان کی چالیں ہیں جو انسان کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور قرآن نے فرما دیا کہ شیطان وہ راندہ درگاہ ہے، وہ سرکش ہے، اس سے بچ کے رہنا. لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو جب شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے تو جو اس کے ساتھ چلے گا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہی ہو جائے گا. وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا، شیطان نے کہا، میں ضرور بناؤں گا، لأتخذن من عبادک، تیرے بندوں میں سے ضرور بناؤں گا، نصیبا مفروضا، مقرر کیا ہوا حصہ، یعنی تیرے بندوں سے میں اپنی اطاعت کے لیے مقرر حصہ ضرور لوں گا. مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرے بندوں سے میں اپنی اطاعت ضرور بضرور کراؤں گا، میرا حصہ اس میں ضرور ہے. اب وہ جیسے بھی کر لے، وہ اگر ساری کی ساری اطاعت کروا لے تو انسان کو کافر بنا دے، مشرک بنا دے، بتوں کا پجاری بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والا بنا دے، تو یہ پوری کی پوری اتباع ہو گئی. اور پوری نہیں بھی آئے تو تھوڑی تھوڑی تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی معاملے میں نافرمانی، کبھی کسی معاملے میں نافرمانی. بہرحال شیطان جو ہے وہ اپنی اس چال پہ قائم ہے، اس وعدے پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا. اور وہ آج تک اس وعدے کو لے کر چل رہا ہے اور چلے گا، قیامت تک اس نے یہ نبھانی ہے بات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا وہ کرتا کیا ہے دیکھیے ذرا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ جانوروں کے کان چیریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے. یہ اس کے گمراہ کرنے کے مختلف پہلو ہیں جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا جی؟ وَلَا أُضِلَّنَ، میں گمراہ کروں گا، یعنی جو راہ صحیح ہے اس سے ہٹا کے غلط راہ پہ ان کو لے کے جاؤں گا، اور میں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. ایسی ایسی امیدیں کہ انسان ان امیدوں کو اپنا نصب العین بنا کر اپنی پوری زندگی کو برباد کر دے. یہ کتنی خوبصورت زندگی ہے جو انسان کی اللہ کی اتباع میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے تو کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ جھوٹی امیدیں. ابھی تو تیرے پاس مکان بھی نہیں ہے، اتنا بڑا اتنا خوبصورت مکان اتنی خوبصورت جگہ پر چاہیے. اچھا امید لگا لی، اب اس امید کے پیچھے بھاگ پڑے، جائز طریقوں کو چھوڑ کر ناجائز طریقوں کی طرف لگا دیا. رشوت، چور بازاری، دھوکہ دہی، فراڈ. اب لوگ اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اس کے پیچھے لگ وغیرہ وغیرہ. یہ ایک مثال ہے. آپ دیکھیے کہ آج مصیبت یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کا شاید کوئی ادارہ ایسا ہو کہ جہاں ایمانداری کے ساتھ کام ہوتا ہے، شاید کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں رشوت نہ لی جاتی ہو، شاید کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں دھوکہ دہی نہ ہو، الا ماشاء اللہ. آپ جانتے ہیں ساری صورتحال. تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی امیدیں ہیں جو انسان کو، ابھی عمر بڑی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، پھر بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، ابھی بڑا پڑا ہوا ہے. دوستوں کو کہیں کہ آ جائیں مسجد میں، آ جائیں، ٹائم نہیں ہے ابھی، پھر آئیں گے، پھر انشاءاللہ آئیں گے ضرور، وغیرہ وغیرہ. مختلف طرح کی جھوٹی امیدیں ہیں جو شیطان نے ہمیں دلائی ہیں اور ہمیں ان کے جال میں پھنسا رکھا ہے.
اور ہم اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ پھر کیا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ جانوروں کے کان تک چیر ڈالیں گے۔ عرب اس طرح کرتے تھے کہ جو جانور اونٹ، اونٹنی 5 بچے پیدا کرتی، 5 بچے اس کو ہوتے، اور 5واں بچہ نر ہوتا تو اس کے کان چیر کے اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، پھر اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں لیتے تھے، اس سے نہ دودھ دھوتے، نہ اس کو کسی کام میں لے کے آتے، کچھ بھی نہیں، بس یہ اب بتوں کے نام پر وقف ہو گیا۔ اب مطلب اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ وہ کس لیے چھوڑا گیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ شیطان نے کہا کہ یہ میں ایسے کروں گا، یعنی میں ان کی فکر کو ایسے تبدیل کر دوں گا کہ عقل مند اور باشعور آدمی بھی وہ کام کرے گا جو میں کہوں گا۔ اب اس میں کیا شعوری ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان اب اس کو چھوڑ رہا ہے کہ نہیں، اس سے میں نے فائدہ حاصل نہیں کرنا، یہ اب میرے لیے مقدس گائے ہو گئی، اب یہ میرے لیے جو ہے وہ بڑا محترم جانور ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہندو مذہب میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے، کس قدر تقدس دیا جاتا ہے، اور کیسے کیسے اس کے بارے میں جو ہے وہ خیالات اور عقائد معروف و مشہور ہیں۔ یعنی انسان ہو کر جانوروں کے آگے جھکنے لگ گیا، اس سے بڑی اور انسان کی شکست کیا ہوگی، اور اس سے بڑا اور انسان کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی حقیر سمجھا اور اس کو بھی، جانوروں کو بھی سلوٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ شیطان نے کہا تھا میں کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں نے حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق کو بھی تبدیل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جس چیز کو بنایا ہے وہ چیز ویسے ہی خوبصورت ہے، ویسے ہی بہتر ہے۔ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، جیسے انسان کو اللہ نے تخلیق کیا انسان ویسے ہی خوبصورت ہے، اور اس کی تخلیق کو تبدیل کرنا، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا، یہ شیطان کی چال ہے اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ آج دیکھیے، مرد اگر عورتوں کی صورتحال اپنائیں اور عورت مردوں کی صورتحال اپنائیں تو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا تھا میں یہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، وہ مرد جو عورتوں جیسی صورتحال اپناتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی صورتحال اپناتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے مرد ہیں جنہوں نے ہجڑوں جیسی شکلیں بنائی، جو اپنی شکل کو تبدیل کر کے خواتین بنتی ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کو اسی تخلیق میں رہنا چاہیے۔ اس لیے ان کو بھی دعوت ہے کہ آپ کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس طرح اگر مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہیں، عورتیں بنائی ہیں تو عورتیں بن کے رہیں، اور جو عورتوں کے امور اللہ نے حکم دیا، مردوں کے امور، ان پر عمل کریں۔ اور بعض بہت ریئر ایسی تخلیق بھی ہے کہ جن میں دونوں علامتیں موجود ہیں، مرد اور عورتوں، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ تخلیق کو تبدیل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناسب نہیں، اور معاشرے کو چاہیے کہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تخلیق کے ساتھ پیدا کیا ہے جن میں دونوں علامتیں موجود ہیں۔ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو اللہ کی حکمت سمجھتے ہوئے ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اور معاشرے کے رہنے والے افراد کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اہل خانہ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر ان کا کوئی بچہ ایسا پیدا ہو گیا ہے تو اللہ نے پیدا کیا نا، اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے مکمل حقوق ادا کیے جائیں اور اس کا خیال رکھا جائے، اور معاشرے کا فرد اس کو سمجھا جائے۔ اس کی اسی طرح تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے جسی طرح عام مرد یا عورت کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اور معاشرے کا اسی طرح اس کو فرد بنایا جائے گا جیسے کہ دوسرے لوگوں کو۔ اور پھر میں عرض کروں کہ اسلام نے بالکل واضح طور پر ان کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور ہماری فقہ کی کتابوں میں تمام چیزیں ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس حوالے سے خاموش ہے، بالکل خاموش نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے اس کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں تمام کتاب الخنسہ کے نام سے ہماری فقہ میں کتابیں مکمل چیپٹر موجود ہیں، اور اس میں احکام موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطان کی چکر تھی اور چال تھا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو گیا، خسارے میں مبتلا ہو گیا، اس نے بہت بڑا خسارہ اٹھا لیا۔
اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور شیطان کے ساتھیوں میں شامل ہونا. حزب الشیطان، اللہ نے ایک جگہ فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے. اللہ کا گروہ وہ ہے جو اللہ کے احکام قبول کرتا ہے. یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے کا. یہ شیطان کا وعدہ کوئی پورا نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کرے نا، پھر شیطان بھاگے گا وہاں سے. پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی تیری بات ہم نے مانی تھی، تیرے پیچھے چلے تھے. اس وقت شیطان کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا اور کہے گا میرا تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو. تو وہاں تو ہمیں اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرنی ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے، یعنی وہ اس سے بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں پا سکیں گے، انہیں بچاؤ کی کوئی صورتحال نظر نہیں آئے گی. اس لیے ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ شیطان کے مختلف جال ہیں جو وہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں وہ گمراہ بھی کرتا ہے، ہمیں وہ امیدیں بھی دلاتا ہے، ہمیں وہ غلط کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم سے ایمان تک کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اپنے نیک اعمال بھی بچانے ہیں، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بھی بچانا ہے، اور اللہ کے احکام ماننے ہیں. یہی اہل جنت کا رستہ ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.